أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال بیان کی ہے، من انفسکم، تمہارے ہی نفسوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال بیان کی ہے، من انفسکم، تمہارے ہی جانوں سے، تمہارے ہی نفسوں سے، یا تمہارے ہی معاملات میں سے، یعنی تم جیسے اپنی زندگی کے اندر معاملات کرتے ہو اور ان میں جن چیزوں کی رعایت رکھتے ہو، تو ہم جو آپ کو بتانے لگے ہیں آپ اس چیز کو دیکھ کر سمجھ لو کہ جب اپنے بارے میں رعایت کرتے ہو تو اللہ کے بارے میں کیوں نہیں کر رہے؟ تو ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہارے ہی نفسوں سے۔ فرمایا حل لکم مما ملکت ایمانکم، بتاؤ کیا تمہارے لیے جو غلام ہیں، یہ مما ملکت ایمانکم، اس پورا کا ترجمہ میں نے کیا غلام، لفظی ترجمہ ہے کہ کیا تمہارے لیے ان لوگوں میں سے جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، لفظی ترجمہ ہے ما ملکت ایمانکم، جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، مراد اس سے غلام ہے۔ تو کیا تمہارے لیے جو غلام ہیں، من شرکاء، شرکاء ہیں اس رزق میں جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، فأنتم فیہ سوا، اس انداز میں کہ تم سب اس میں برابر ہو، تخافونہم کخیفتکم انفسکم، جیسے تم ایک دوسرے سے ڈرتے ہو، کخیفتکم انفسکم، تمہارے ڈرنے کی طرح اپنے آپ سے، تخافونہم تم ان سے بھی ڈرتے ہو۔ مثال یہاں ختم ہو گئی ہے، امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ جی جی استاد آپ اکیلے رہ گئے ہیں ماشاءاللہ قاری رمضان صاحب۔ استاد جی کوئی اور ہے تو صحیح۔ یہ تو ابھی تشریف لائے ہیں نعمان قمر صاحب، تو نعمان بھائی ہے۔ ہاں باقی ساتھی کدھر ہیں؟ ان کو میسج تو کر دیں، ان کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ استادوں کی طبیعت خراب ہے تو شاید آج کلاس نہ ہو، تو اس لیے میسج کر دیں تھوڑا سا گروپ میں نا آپ، بھائی کلاس ہو رہی ہے۔ جی تو حل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا تمہارے لیے ان غلاموں میں سے جس کے تم مالک ہو شرکاء ہیں اس رزق میں جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، کہ تم اس میں برابر ہو، فأنتم فیہ سوا، ان کا معنی برابر ہونا، تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم ان سے ایسے ڈرتے ہو جیسے اپنے آپ سے۔ اسی طرح ہم آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بات سمجھائی ہے کہ بھئی دیکھو تم لوگ کے گھر کے اندر مثال کے طور پر 5 بھائی ہو، اور تم لوگوں کے 5 غلام بھی ہیں، نوکر چاکر بھی ہیں، تو جس طرح تم 5 بھائی آپس میں ایک دوسرے سے تمہیں ڈر ہے وراثت کے تقسیم ہونے کا، کہ وراثت تقسیم ہوگی، کچھ اسے ملے گی کچھ مجھے ملے گی، تو جیسے آزاد آدمیوں کا ایک دوسرے سے ڈر ہوتا ہے، کیا غلاموں سے بھی ایسے ڈر ہوتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے شریک ہیں ہی نہیں، وہ مالک ہیں ہی نہیں، ہم مالک ہیں، وہ ہمارے غلام ہیں، وہ ہمارے نوکر ہیں، وہ ہمارے ماتحت ہیں۔
جب ہمارے ماتحت ہیں تو وہ ہمارے برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ پوائنٹ سمجھایا ہے کہ بھائی میں مالک ہوں، میں اللہ مالک ہوں، اور تم سب میرے غلام ہو، میرے محتاج ہو، اور میرے سامنے اپنی ضرورت رکھنے والے ہو، میرے نوکروں کی طرح ہو۔ واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے اور تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے در کے منگتے ہو، اللہ کے محتاج ہو۔ تو جب تم سب محتاج ہو تو پھر اپنے میں سے کسی کو اللہ کے برابر سمجھ لینا، اسے رب کا درجہ دے دینا، کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ تو ظاہر ہے ہر انسان کہے گا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ جیسا کہ غلام کو گھر کا مالک بنا دینا، اپنے ساتھ شریک کر لینا، یا اسے اپنے برابر سمجھنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یا غلام کا اپنے آپ کو مالک کے برابر سمجھنا، یہ بھی اس کی بہت بڑی غلطی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، سورج چاند ستارے ہوں، خواہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوں، خواہ وہ اور جاندار ہوں، ان کو اللہ کے برابر سمجھنا یا شریک سمجھنا، یقیناً یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نا انصافی بھی ہے، اللہ کی نافرمانی بھی ہے، اور اللہ کے احکامات سے روگردانی بھی ہے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم۔ آگے اللہ تعالیٰ وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی اتنا واضح سمجھانے کے باوجود یہ بے عقل لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ تو بات یہ ہے، بلکہ اتباع کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہشات کی بغیر کسی علم کے۔ ان کے پاس ایک تو علم بھی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور جب انسان اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو حق اور غلط، حق اور باطل کی پہچان نہیں رہتی، صحیح اور غلط کی وہ تمیز نہیں کر سکتا۔ فرمایا جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کون ہے، فمن یہدی من اضل اللہ، کون ہدایت دے سکتا ہے اسے جسے اللہ گمراہ کر دے۔ ظاہر ہے اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ فاقم وجہ کا للدین حنیفہ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے۔ فرمایا کہ آپ اپنے چہرے کو سیدھا رکھیے دین کے لیے یکسو ہو کر۔ حنیفہ کا معنی یکسو، مکمل متوجہ ہو کر۔ تو آپ اپنا رخ، اچھا چہرے سے مراد صرف چہرہ نہیں ہے، نماز کے اندر تو چلو چہرہ ہوتا ہے جسے قبلہ رخ رکھنا ضروری ہے، لیکن یہاں صرف وہ مراد نہیں ہے کہ نماز میں اپنا قبلہ رخ سیدھا رکھیے، وہ تو ظاہر ہے فرائض میں سے ہے، اس کا تو اہتمام کرنا ہی ہے۔ یہاں پر ہے اپنے زندگی کے ہر شعبے میں اپنا رخ دین کے لیے رکھیے یکسو ہو کر، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے تابع سمجھیے اور اس کے طریقے پر چلیے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی اس فطرت پر جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی اس فطرت پر جس فطرت پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے والدین اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے دل میں نور ایمان رکھا ہوتا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو، اپنے حقیقی معبود کو پہچانے اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کر لے اور اس کے آنے والے پیغمبروں پر ایمان لائے، اور یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ یہ تمام چیزیں
فطرت کا تقاضا ہے اور یہ کسی بھی انسان کے اندر سے ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہ برائی کی طرف پڑ جائے اور پھر اس کو بالکل ہی چھوڑ دے، وہ ایک غلط بات ہے۔ جیسے عورت میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر شرم و حیا رکھا ہے۔ اب اگر کوئی خود ہی گناہوں میں پڑھ کر، ناچ گانے میں پڑھ کر اس شرم و حیا کا لبادے کو اتار دے تو ظاہر ہے اس میں یہ بات تو نہیں ہے کہ اللہ نے نہیں دی، اللہ نے عطا کی ہے، لیکن انسان نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی بالکل سیدھا راستہ ہے۔ جی، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا دین ہے، یہی مضبوط دین ہے، سب ترجمے درست ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب آگے ایمان والوں کی کچھ صفات ذکر کر دی ہیں۔ منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ سے لو لگانے والے، واتقوہ، اللہ سے ڈرو، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب آگے جو حکم ہے وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے۔ من الذین فرقوا دینہم، اور ان لوگوں میں سے بھی نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور گروہوں میں بٹ گئے۔ شیعہ کہتے ہیں عربی میں ایسی جماعت کو جس کا کوئی لیڈر ہو، جس کو کوئی لیڈ کر رہا ہو، جس کا کوئی سربراہ ہو۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح بھی نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے آپ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور گروہوں میں بٹ گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس چیز پر جو ان کے سامنے ہے خوش ہے۔ آج دیکھ لیجئے جتنے بھی فرقے ہیں، یہ تو خیر باطل فرقے تو نہیں کہہ سکتے ان کو، سب مسلمان ہیں الحمدللہ، خواہ وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، جماعت اسلامی والے ہوں، یا بہت سارے، اب تو اتنے فرقے آ گئے ہیں کہ ان کا نام یاد رکھنا بھی مشکل ہے۔ بہرحال یہ سب مسلمان ہیں، لیکن اتنی بات تو ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے، جس کی بیس پر مسلمان تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر انقلاب لایا ہی نہیں جا سکتا۔ جو انقلاب کے کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں تو وہ بس لوگوں کو قربانی کا بکرا بنا کر پیش کرتے ہیں، ورنہ جانتے وہ بھی ہیں انقلاب نہیں لایا جا سکتا، کیونکہ انقلاب وہاں آتا ہے جہاں پر لوگوں میں وحدانیت ہو، یکسانیت ہو، کم از کم مذہب کے اعتبار سے ایک ہو۔ یہاں تو مذہب کے اعتبار سے اگرچہ ایک ہیں، سب مسلمان ہیں، لیکن ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ بسا اوقات سنی شیعوں کو، شیعہ سنی کو، بریلوی دیوبندیوں کو، دیوبندی بریلویوں کو، بعض معاملات میں، سب میں نہیں، بعض میں، اور بعض اس میں شدت اختیار کرتے ہیں اور برملا ہر محفل میں ہر جگہ اظہار کرتے ہیں۔ تو یعنی ایسی کھچڑی بنا دی گئی ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ ان دلائل پر جو ان کے پاس ہیں خوش ہیں۔ ہر گروہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں، ہر گروہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں صحابہ کے راستے پر ہوں، میں نبی کی سنتوں پر چلنے والا ہوں، لیکن وہ کون ہے وہ تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ لیکن ہم جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اہل سنت والجماعت سے، تو ان کا الحمدللہ طریقہ کار علماء دیوبند کا خاص کر نبی کے طریقوں کے زیادہ قریب ہے۔ تو ہم کسی کو کافر تو نہیں کہتے، ذاتی طور پر میں اپنی رائے کے طور پر کہہ رہا ہوں، ہم کسی کو کافر تو نہیں کہتے، لیکن اپنے آپ کو غلط بھی نہیں کہتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک فرقہ ناجی ہوگا یعنی جنت میں جانے والا۔ پوچھا گیا کون سا ہوگا؟ فرمایا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین،
جو میرے طریقے پر اور خلفائے راشدین کے طریقے پر ہوگا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے اور صحابہ کے طریقے پر ہے، لہذا یہ حق جماعت ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ۔ ہاں، یہ ایک ساتھی نے بیچ میں سوال کیا ہوا ہے کہ شیعہ تو کافر ہیں نا، تو اس میں آپ یاد رکھیے، اگر آپ علماء دیوبند کے فتاوی اٹھا کر دیکھیں تو علل اطلاق ان کو کسی نے بھی کافر نہیں کہا، یعنی جو بھی شیعہ ہے وہ کافر ہے ایسا نہیں ہے۔ ایسے اگر آپ کہتے ہیں تو پھر میرے خیال میں آدھے سے زیادہ نہیں تو آدھے پاکستان پر تو ان کا قبضہ ہے، آدھے سے زیادہ لوگ تو شیعہ ہو چکے ہیں، ہمیں اور آپ کو خبر ہی نہیں ہے اس چیز کی۔ لیکن وہ لوگ ناواقف ہے، وہ نہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، نہ ام عائشہ کے بارے میں کوئی غلط بات کرتے ہیں، تو جو سادہ لوگ ہیں ان کو ظاہر ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو اس کے لیے علماء نے ایک مرتب کیا ہوا ہے، کچھ سوالات ہیں۔ جو ام عائشہ پر تہمت کا قائل ہے وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن نے براءت کا اعلان کیا ہے، تو گویا وہ ان آیات کا منکر ہے۔ اسی طرح جو صحابہ کے بارے میں، خاص کر صدیق اکبر جن کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے، اگر ان پر وہ طعن و تشنیع کرتا ہے تو اپنا ایمان ضائع کرتا ہے، اور اگر انہیں کافر سمجھتا ہے نعوذ باللہ من ذالک تو پھر وہ خود کافر ہے۔ تو بہرحال اس بارے میں تفصیلات ہیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہدایت بھی عطا فرمائے۔ لیکن اتنا یاد رکھیے، آج کے دور میں میرا نظریہ یہ ہے کہ کسی کے مسلک کو چھیڑنا نہیں چاہیے اور اپنے مسلک کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ فتنے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ تم پر فتنے آئیں گے ایسے جیسے یہ کیا کہتے ہیں زمین پر جو بچھاتے ہیں دری وغیرہ، چٹائی کی طرح، ہاں چٹائی کی طرح، جیسے چٹائی کو جب آپ رول کرتے ہیں تو رول کرتے ہوئے اس کی تہیں ایک دوسرے کے اوپر بار بار آتی ہیں، ایک تہ، دوسری تہ، تیسری تہ، چوتھی تہ، اس طرح ایک دوسرے کے اوپر لگاتار فتنے آئیں گے، اور لوگ پھر ان فتنوں کو ظاہر عوام الناس سمجھ بھی نہیں پاتی۔ مثال کے طور پر آپ نے شیعہ کی بات کی، تو آگے آپ پڑھیں گے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کی جماعت میں سے تھے۔ اب یہاں پر یہ بدنام زمانہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے، اتنی اگر کسی کی ہو تو شاید وہ چھوڑ جائے سوشل میڈیا، لیکن انجینئر صاحب ماشاءاللہ پھر بھی ٹکے ہوئے ہیں۔ تو اس اللہ کے بندے نے یہاں سے یہ نکالا کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے، حضرت نعوذ باللہ من ذالک، حضرت ابراہیم، مقصد اس کا یہ تھا کہ تم شیعوں کو کافر کہتے ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے، حالانکہ وہاں شیعہ کا معنی ہی کچھ اور ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر کہہ رہا تھا کہ قرآن میں قطوفہا دانیہ، اللہ نے کیلے کا ذکر کیا ہے، حالانکہ کیلے کا ذکر تو کیا ہے لیکن کسی اور مقام پر، یہاں قطوفہا دانیہ کا تو معنی یہ ہے ہی نہیں۔ اس کا معنی تو جس کے ایسے درخت ہوں گے جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی اس انسان کا علمی لیول یہ ہے کہ اسے قطوفہا دانیہ کا ترجمہ نہیں آتا، اور بھی ایسی فوج غلطیاں ہیں، لیکن اپنے آپ کو وہ علمی کتابی کہتا ہے، اور ہمارا خاص کر اسٹوڈنٹ طبقہ سکول و کالج یونیورسٹی کا، جن کو دین کا علم نہیں اور سادہ لو ہیں، وہ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال باتیں لمبی ہو گئی آپ کے سوال سے کہ شیعہ کافر ہیں یا نہیں، تو علل اطلاق نہیں ہے، جو اس میں کسی ایسی ایکٹیویٹی میں مصروف ہے جو دین اسلام کی
بنیاد کے خلاف ہے، یا جیسے میں نے عرض کیا عائشہ یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عمر بن خطاب، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت معاویہ کو ان کا گالیاں دینا، ٹھیک ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایمان تو موقوف نہیں ہے، لیکن ان کا صحابی رسول ہونا تو ثابت ہے، تو کسی صحابی کو گالیاں دینا یہ ظاہر ہے اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے مطابق۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ کا ایمان ضائع ہو گیا، آپ جہنم میں چلے گئے، لیکن بظاہر گالیاں دینے کے بعد آپ نے کوئی رکاوٹ اپنے لیے چھوڑی نہیں ہے جہنم کے راستے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آگے چل کے انسان کی ایک فطرت ذکر کی ہے، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، جب لوگوں کو پہنچتی ہے تکلیف، ضرر تکلیف، دعوا ربهم منیبین، تو فوراً پکارنے لگتے ہیں اپنے رب کو، منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ پھر جب انہیں اپنی طرف سے اللہ اذاقہم رحمت چکھا دے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو اچانک ان میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، تاکہ وہ انکار کر دیں ان نعمتوں کا جو ہم نے ان کو عطا کی ہیں۔ فتمتعوا، نفع حاصل کر لو، فسوف تعلمون، عن قریب تم جان لو گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانہ، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے، اور وہ دلیل ان سے فہو یتکلم، کلام کر رہی ہے، کہہ رہی ہے ان معبودان باطلہ کے بارے میں، کانوا بہ یشرکون، جس کو وہ شریک کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو رحمت چکھاتے ہیں تو اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو تکلیف پہنچے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اذا ہم یقنطون، تو یہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ رزق کو پھیلا دیتا ہے، لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ مشرکین مکہ کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا، جیسا کہ آج کل بعض لبرل لوگوں کا بھی ہے، کہ اگر ہم غلط ہوتے تو ہمارے پاس اتنا مال و دولت کیوں ہوتا، اللہ ہم سے خوش ہے تو ہمیں دنیا کی اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، مسلمانوں کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ کافروں کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے اور ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ نے کہا بھائی یہ کرائٹیریا، یہ معیار کامیابی اور ناکامی کا بنانا ہی غلط ہے، کیونکہ رزق تو اللہ تقسیم کرتا ہے اور اللہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق یبسط، پھیلا دیتا ہے، ویقدر، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں نشانیاں اس قوم کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ ہاں، تمہارے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ نے جتنا بھی مال عطا کیا ہے، فآتی ذی القربى حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو، مسافروں کو حق دو۔ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جو اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ حقیقی کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو کچھ تم بطور سود کے دیتے ہو، ربا سود، اور مقصد کیا ہوتا ہے، لیربو فی اموال الناس، تاکہ لوگوں کے اموال میں وہ بڑھ جائے۔ تو یاد رکھو، فلا یربو عند اللہ، تمہارے ہاں تو وہ مال بڑھ جاتا ہے لیکن اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ ہاں، وما آتیتم من زکات، اور جو تم اللہ کے لیے زکات ادا کرتے ہو، اپنے مال سے صدقات نکالتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اور مقصد کیا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کو تلاش کرنا۔ تریدون کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، اس حال میں کہ تم ارادہ کرتے ہو اللہ کی رضا کا۔ فرمایا فاولئک هم المضعفون، تو یاد رکھو یہی لوگ اللہ کی نظر میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اپنا مضعفون کہتے ہیں دگنا کر کے وصول کرنا، یہی لوگ اپنا مال دگنا چگنا کر کے اللہ سے وصول کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص صفت ذکر کی ہے، اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر تم سب کو موت بھی دی، تو موت بھی دے گا۔ آپ جانتے ہیں مضارع کے اندر دونوں معنی ہوتے ہیں، مستقبل کا بھی اور حال کا بھی۔ تو پھر تمہیں موت بھی دے گا، پھر تمہیں زندگی بھی دے گا۔ حل من شرکائکم، کیا تمہارے شرکاء میں سے ہے کوئی اس میں سے کوئی کام کر سکے؟
من यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै, क्या तुम्हारे शुरका में से, इंसान कुरान पढ़ता है हैरान हो जाता है कि अल्लाह ताला ने हकायक को कैसे वाज़ेह अंदाज में जिक्र किया है, लेकिन जिसने नहीं समझना वो नहीं समझता। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी जिंदगी के 4 काम बड़े बड़े हैं, 4 काम बड़े बड़े हैं। पैदा होना, फिर मालो दौलत का होना, रिज़्क का होना, फिर मर जाना, फिर दोबारा जिंदा होना। और इसमें छुपा हुआ एक और पैगाम भी जो अल्लाह की तरफ से मेरे जहन में अभी अभी आया, वो भी है। वो पैगाम ये है कि ए मुशरिक हो, ए काफिर हो, ए अल्लाह का इनकार करने वालों, मरने के बाद उठने का इनकार करने वालों, 3 चीजें जो बज़ाहिर नामुमकिन लगती हैं उसे तुम मानते हो। खाला का कौम, ज़ाहिर है पानी के एक गलीज कतरे से, पानी के एक गंदे कतरे से इंसान का वजूद, बच्चे का माँ के रहम में पैदा होना, फिर बढ़ना, फिर दुनिया में आना, फिर बचपन, जवानी और फिर बुढ़ापा, ये सारा कुछ बज़ाहिर तो नामुमकिन लगता है, लेकिन तुम सब मानते हो क्योंकि देखते हो कि सब कुछ हो रहा है। अच्छा, फिर अरबों खरबों लोगों का दुनिया के अंदर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक रिस्क उनको मिलना और रिस्क का ख़त्म ना होना, हर इंसान का कमाने का जरिया सीखना और रिस्क मिलना, बज़ाहिर ये भी बड़ा मुश्किल लगता है। एक आम आदमी के लिए घर में 2 बच्चे पालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए नारे लगते हैं फिर बच्चे 2 ही अच्छे। तो एक आदमी के लिए 2 बच्चे पालना मुश्किल हो जाता है। तो इतनी दुनिया, इतनी कायनात, इतनी मखलूक़ात, उनको हर हर एक को रिस्क पहुंचाना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा उनके दिल में यही ख्याल आया, तो अल्लाह ने कहा इस पत्थर पर मारो। उस पत्थर पर आसा मारा, पत्थर टूटा, उसके बीच में एक कीड़ा था और उसके कीड़े के मुंह में सब्ज पत्ता था। फरमाया देखो हम तो इसे भी रिस्क देते। अच्छा, फरमाया दूसरी चीज जो नामुमकिन लगती है तुम मानते हो। इसी तरह किसी इंसान का इतना महल और बंगले और गाड़ियां और पता नहीं क्या क्या दुनिया के अंदर तरक्की करना और फिर इन सबको छोड़कर चले जाना, कोई भी नहीं छोड़ के जाना चाहता। नामुमकिन लगता है कि कोई छोड़ के जाए, लेकिन जाना पड़ता है सबको। मौत का इनकार काफिर भी नहीं करते। तो फरमाया जिस तरह तुम इन 3 चीजों को नामुमकिनात में से होने के बावजूद मानते हो क्योंकि देखते हो, तो सुम्मा युहयीकुम, एक चीज बगैर देखे हमारे कहने पर मान लो कि भाई मरने के बाद उठना होगा। ठीक है, नामुमकिन लगता है, हम मट्टी हो जाएंगे, हड्डियां हो जाएंगे, गल सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अल्लाह हमें कैसे उठाएगा, बज़ाहिर नामुमकिन है। तो भाई पानी के गलीज कतरे से पैदा होना कौन सा मुमकिन था? पत्थर के अंदर कीड़े को रिस्क पहुंचाना कौन सा मुमकिन था? फिर इन सब लोगों का दुनिया से चले जाना कौन सा मुमकिन था? ये छोड़ के जाने वाले थे। लेकिन हम, अल्लाह कह रहा है कि हमने ये तीनों काम करके दिखाए। जैसे हमने ये किए, सुम्मा युहयीकुम, फिर हम तुम्हें जिंदा भी करेंगे और तुम्हारे शुरका में से कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता। सुब्हानहू व तआला अम्मा युश्रिकून, क्योंकि अल्लाह ताला तो है ही बुलंदो बाला और पाक है उन माबूदान बातिला से, उन शिरकिया नजरियात से जिनको ये बयान कर रहे हैं, जिनको ये शरीक कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें कामिल तौहीद समझने की और उसी के मुताबिक अपने अकायद रखने की तौफीक अता फरमाए।